ابو لہب کا بیٹا باپ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو کم وقت جانے سے پہلے کیا بولا؟ اب بھی میں آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے رب کے بارے میں ایسی باتیں سناتا ہوں جس سے ان کا دل دکھے گا۔ تو حضور کے سامنے آ گیا اور اللہ کے خلاف حضور کے سامنے بولنے لگا۔ جب خدا کی بارگاہ کی گستاخی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کی، حبیب کو تکلیف ہوئی، حبیب کی زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اور حبیب سے ایسی گستاخی کی، مصطفیٰ کی چادر کو کھینچ کر پھاڑ دیا، گستاخی کی۔ قلب مصطفیٰ دکھ گیا، حبیب کے قلب کو رنج پہنچا۔ حبیب نے کلمات کہے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط کر دے۔ یہ پلٹ کر باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا تو کیا بول کر آیا؟ اس نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا بولا، ایسا ایسا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے اللہ تو اس پر کسی درندے کو، کتے کو مسلط کر دے۔ تو وہ کہنے لگا ارے جو وہ بولتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اب تیری ہلاکت کا تو وقت آنے ہی والا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کر گیا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا راہب بولنے لگا ارے تم لوگ یہاں پر کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہ زمین ایسی ہے، یہاں درندے، بھیڑیے، شیر ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے بکریاں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اب وہ ایسا وقت تھا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، میرا یہ لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک جملہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں درندہ اس کو کھانا جائے، لہٰذا تم پورا ساز و سامان جمع کرو۔ وہ کہنے لگے تو سردار ہے، جو تو بولے گا ہم سننے کو تیار ہیں۔ سارا سامان جمع کر دیا قافلے والوں نے، پورے سامان کا ڈھیر لگ گیا اور اونچا ایک تخت کی طرح اس کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا میرے بیٹے کا بستر اس پر بچھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بچھاتے ہیں، اس پر بستر بچھا دیا۔ کہنے لگا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو۔ ٹھیک ہے کہہ کر سب نے اس کو چڑھا دیا، اس پر سلا دیا اور کہا تم آزو بازو اطراف سے اپنے اپنے بستروں کو لگاؤ، پہرا دیتے بھی رہو، تم اس کا خیال کرتے رہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی درندہ اس کو کہیں کھا جائے گا، مجھے ڈر ہے۔ یہ کہہ کر پورا پہرا بٹھا دیا۔ اللہ کی شان، رات کا کچھ وقت گزر گیا، جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ آ گیا شیر، اور آ کر ایک ایک کو سونگنے لگا جو سو رہے تھے۔ ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، سارے کے سارے اطراف سونے والوں کو سونگتا تھا۔ میں جس کو پھاڑنے والا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ میں جو بدبو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اگر ایک جیسی ہوتی تو کسی کو بھی کھا سکتا تھا۔ سونگ کے چھوڑ رہا ہے تو پتہ کیا چلا گستاخی کی غلاظت اتنی خطرناک ہے، شیر بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسی چھلانگ مارا اور مار کر جہاں وہ سو رہا تھا وہاں پہنچا اور فوراً اس کو چیر کے ریزہ ریزہ کر دیا، خون بہہ گیا اس کا۔ سب کی آنکھیں کھلی، حیران رہ گئے، اتنی حفاظت کا ہم نے انتظام کیا تھا، مگر گستاخ رسول کا انجام خدا دکھا کے بتایا ہے۔ میرے حبیب کا دل دکھانے والے سن، خدا کا قہر کب برسے گا تجھے نہیں معلوم، عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، مصطفیٰ آپ کا رب گھات میں ہے، آپ کے گستاخ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانا چاہتا ہے، کب برسانا ہے اس کو معلوم ہے حبیب، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں میرے مصطفیٰ۔ اللہ نے بتا دیا